آج ہم تاریخ کی ایک ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جن کی زندگی ایک بہت بڑے انتخاب کے گرد گھومتی ہے، یعنی طاقت اور امن کے درمیان انتخاب۔ یہ کہانی ہے امام حسن ابن علی کی، اور ان کی کہانی کی شروعات ہوتی ہے خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم پیشن گوئی سے، جو ان کے مقام اور مرتبے کو شروع میں ہی واضح کر دیتی ہے۔ اچھا، ان کے کردار کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا پیچھے جانا ہوگا، ان کی ابتدائی زندگی میں، اور خاص طور پر اپنے نانا کے ساتھ ان کے تعلق کو دیکھنا ہوگا۔ انہیں سبط النبی کہا جاتا تھا، یعنی نبی کا نواسا، لیکن یہ صرف ایک رشتے کا نام نہیں تھا، یہ اس گہری محبت کا ثبوت تھا جو پیغمبر اسلام کو ان سے تھی۔ ذرا تصور کریں، وہ نماز جیسی عبادت میں بھی انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے تھے۔ یہ محبت کی ایک بے مثال داستان ہے۔ ان کی پیدائش مدینے میں سن 3 ہجری میں ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ نہ صرف دیکھنے میں اپنے نانا سے بہت ملتے جلتے تھے، بلکہ ان کا اخلاق اور کردار بھی بالکل ویسا ہی تھا۔ تو اس تربیت کا، اس ماحول کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ایسا کردار جو تقویٰ، عاجزی اور غیر معمولی سخاوت کا ایک بہترین نمونہ تھا۔ یہ جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں 25، یہ ان کی عبادت گزاری کے بارے میں ایک حیران کن حقیقت بتاتا ہے۔ آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، ان کے پاس بہترین سواریاں تھیں، ہر طرح کی سہولت موجود تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 25 سے زیادہ بار حج کا سفر پیدل طے کیا، اور جب پوچھا گیا تو فرمایا، مجھے اپنے رب سے ملتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں اس کے گھر تک پیدل نہ چل کر جاؤں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے لیے روحانی سکون دنیاوی آرام سے کہیں زیادہ اہم تھا۔ اور جس طرح وہ عبادت میں کمال تھے، اسی طرح سخاوت میں بھی بے مثال تھے۔ وہ اکثر اپنی تمام دولت کا 2/3 حصہ غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے، اور صرف 1/3 اپنے لیے رکھتے تھے۔ اور پھر تاریخ نے اسی کردار کو، جو عاجزی اور سخاوت سے بھرا تھا، ایک بہت ہی کڑے امتحان میں ڈال دیا۔ صرف 37 سال کی عمر میں امن کے اسپیکر کو ایک ایسے وقت میں اقتدار ملا جب ہر طرف بحران ہی بحران تھا۔ ہوا یہ کہ سن 40 ہجری میں ان کے والد امام علی شہید ہو گئے۔ فوراً بعد لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہیں 5واں خلیفہ چن لیا۔ لیکن جو ریاست انہیں ورثے میں ملی، وہ جنگوں کی وجہ سے تھک چکی تھی اور ایک نئی خانہ جنگی کے بالکل دہانے پر کھڑی تھی۔ تو وہ صرف ایک حکمران نہیں تھے، بلکہ تاریخ کے ایک بہت نازک موڑ پر کھڑے تھے۔ ایک طرف قوم آپس میں بٹی ہوئی تھی، دوسری طرف کوفہ میں ان کی اپنی فوج قابل اعتبار نہیں تھی، اور پھر شام سے معاویہ کی شکل میں ایک بہت بڑا سیاسی چیلنج بھی سامنے تھا۔ اور یہی وہ حالات تھے جو ہمیں اس عظیم فیصلے تک لے آتے ہیں جس نے ان کی میراث کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ ایک ایسا فیصلہ جسے اس وقت کے بہت سے لوگ سمجھ ہی نہیں پائے تھے۔ ان کے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو مزید خون ریزی کے سلسلے کو جاری رکھا جائے، یا پھر امت کو ایک رکھنے کے لیے تخت و تاج کو قربان کر دیا جائے۔ ایک بہت ہی مشکل انتخاب تھا، اور انہوں نے امن کا راستہ چنا۔ ان کی نیت بالکل واضح تھی، جیسا کہ انہوں نے خود فرمایا، میں امت کا خون بہنے سے بچانا چاہتا تھا، اور میں لوگوں کے لیے امن کو ترجیح دیتا ہوں۔ یہ صرف اقتدار سے دستبرداری نہیں تھی، بلکہ ایک بہت ہی سوچا سمجھا معاہدہ تھا۔ اس کی ہر شرط کے پیچھے ایک گہری حکمت تھی، جیسے کہ حکمرانی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، کوئی جانشین مقرر نہیں کیا جائے گا تاکہ بادشاہت کا رواج نہ پڑے، اور سب کے لیے عام معافی ہوگی تاکہ معاشرے کے زخم بھر سکیں۔ تو اقتدار چھوڑنے کے بعد کیا ہوا؟ کیا ان کا اثر ختم ہو گیا؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ان کے اثر و رسوخ نے ایک نئی شکل اختیار کر لی۔ آئیے ان کی زندگی کے آخری سالوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ وہ اپنے پیارے شہر مدینہ واپس چلے گئے، اور وہاں ان کا گھر صرف ایک گھر نہیں رہا، بلکہ علم، عبادت اور سخاوت کا ایک مرکز بن گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصل قیادت کسی عہدے کی محتاج نہیں ہوتی۔ پھر سن 50 ہجری میں صرف 47 سال کی عمر میں انہیں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ لیکن یہاں تک کہ اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں بھی ان کی امن پسندی قائم رہی، اور انہوں نے وصیت کی کہ ان کی تدفین پر کسی قسم کا خون خرابہ نہ کیا جائے۔ تو ان کی پوری زندگی ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سوال رکھتی ہے، جو قیادت کے روایتی تصور کو چیلنج کرتا ہے۔ اصل قیادت کیا ہے؟ وہ طاقت جو کسی کے ہاتھ میں ہو، یا وہ امن جو لوگوں کے لیے قیام کرے؟